حکومت 1.5 ماہ کی مدت کے بعد بالآخر کامیاب ہو ہی گئی۔ چلے، عشائیے، ملاقاتیں رنگ لے آئیں۔ فوج کے سربراہ سے لے کر چیف جسٹس اب حکومت اپنی مرضی سے تعینات کرے گی۔ حال ہی میں حکومت اور ان کے اتحادیوں نے 26ویں آئینی ترمیم کر کے عدالتی اصلاحات نافذ کر دی ہیں۔ اس آئینی ترمیم کے آرٹیکل 175A کی شق 3، 177 اور 179 کے تحت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اپنی ریٹائرمنٹ سے 14 دن پہلے 3 سینئر ججز کے نام حکومت کو بھجوائیں گے۔ ججوں کی تقرری سے متعلق کمیشن 13 اراکین پر مشتمل ہوگا اور چیف جسٹس آف پاکستان کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ کمیشن میں سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین جج، وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور سینئر وکیل پاکستان بار کونسل، 2 اراکین اسمبلی اور 2 اراکین سینٹ شامل ہوں گے، جو بالترتیب حکومت اور اپوزیشن سے لیے جائیں گے اور ان کی نامزدگی قومی اسمبلی اور سینٹ کے قائد ایوان اور اپوزیشن لیڈر کریں گے۔ ترمیم کے مطابق آرٹیکل 175A کی شق 3A کے تحت 12 اراکین پر مشتمل خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں قومی اسمبلی سے 8، سینٹ سے 4 اراکین کو لیا جائے گا۔ گزشتہ روز خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ چیف جسٹس کی تقرری کے لیے سیکرٹری قانون کی جانب سے بھیجے گئے سپریم کورٹ کے 3 انتہائی سینئر ججوں کے نام پیش کیے گئے تھے، جن میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی شامل تھے۔ اب حکومت نے آئینی ترمیم کے تناظر میں جسٹس یحییٰ آفریدی کو نیا چیف جسٹس نامزد کر دیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے منظوری دی ہے، جبکہ جسٹس یحییٰ کی بطور چیف جسٹس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کی حالیہ تاریخ میں الجہاد ٹرسٹ کیس کے فیصلے کی روشنی میں سب سے سینئر جج ہی ملک کا چیف جسٹس ہوتا تھا۔ خواتین و حضرات، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کون ہیں؟ آئیے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یحییٰ آفریدی 23 جنوری 1965 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے۔ جسٹس آفریدی نے ابتدائی تعلیم لاہور کے ایچیسن کالج سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور پھر پنجاب یونیورسٹی سے معاشیات میں MA کیا، جبکہ انہوں نے کامن ویلتھ اسکالرشپ پر قانون کی تعلیم برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے حاصل کی۔ جسٹس آفریدی نے 1990 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی، جبکہ 2004 میں سپریم کورٹ میں وکالت کا آغاز کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے خیبر پختونخوا کے لیے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی خدمات بھی سر انجام دیں۔ 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج تعینات ہونے سے پہلے وہ آفریدی، شاہ اور من اللہ لا فارم کا حصہ تھے۔ یہ وہی ادارہ ہے جس کے دیگر 2 شراکت دار وکیل منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ بھی جسٹس آفریدی کی طرح سپریم کورٹ کے جج بنے۔ سن 2012 میں جب جسٹس آفریدی کو پشاور ہائی کورٹ کا مستقل جج تعینات کیا گیا تو انہوں نے اس لا فرم سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ہائی کورٹ میں 4 سال کام کے بعد 30 دسمبر 2016 کو جسٹس آفریدی کو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا گیا۔ اس عرصے کے دوران جب سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چل رہا تھا تو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے اس خصوصی بینچ کی سربراہی کی، تاہم پھر وہ اس خصوصی بینچ سے الگ ہو گئے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ میں 6 برس کا عرصہ گزارنے کے بعد 28 جون سن 2018 کو انہیں سپریم کورٹ کا جج تعینات کیا گیا۔ سپریم کورٹ کا جج بننے کے بعد انہوں نے کئی اہم مقدمات کی سماعت کی، جن میں سنی اتحاد کونسل اور بھٹو ریفرنس قابل ذکر ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر صدارتی ریفرنس میں
قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کو مسترد کیا تھا، تاہم حال ہی میں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ان 4 ججوں میں شامل تھے جنہوں نے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ کرنے کے فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی تاریخ کے وہ واحد جج ہوں گے جو اپنی مدت ملازمت کے 3 سال قبل ہی ریٹائر ہو جائیں گے، جس کی بڑی وجہ 26ویں آئینی ترمیم ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی عمر اس وقت 59 سال ہے اور چیف جسٹس کے طور پر نام کی منظوری ہونے پر انہیں ریٹائرمنٹ کی مقررہ عمر تک پہنچنے سے 3 برس پہلے ہی ریٹائر ہونا پڑے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق ملک کے چیف جسٹس کا تقرر 3 سال کے لیے ہوگا اور یہ مدت مکمل ہونے کے بعد اس چیف جسٹس کو ریٹائر ہی سمجھا جائے گا، چاہے وہ 65 سال کی عمر کو نہ بھی پہنچا ہو۔ پاکستان بار کونسل کے وکلاء کا کہنا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا ٹریک ریکارڈ بہت ہی عمدہ ہے، ان کے کئی فیصلے وکلاء کی نظر میں بہت ہی بہترین ہیں۔ خواتین و حضرات، اب دیکھنا ہے کہ حکومت نے جو سوچ کر جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس تعینات کیا ہے، اس میں حکومت وقت کو کوئی ریلیف ملے گا یا بقول غالب بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔